مکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پوری دنیا کو چلانے والا صرف ایک خدا ہے۔ یہ بات سن کر مشرکین ہنستے تھے اور جہالت تو اس قدر تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دیتے ہوئے ایک خدا کا دعویٰ کیا تو مکہ کے مشرکین حضور سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ اے محمد، اگر خدا ہے تو ہمیں اس کا نسب بتاؤ، وہ کس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد کہاں ہے؟ انہیں لگتا تھا کہ معبود کا خاندان باپ بیٹا بھی ہوتا ہے، جس کے بعد اللہ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اللہ نے اس صورت میں وضاحت فرما دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے مشرکین کے باطل عقیدوں کو رد کر دیا اور یہ صورت اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر ہی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو چھونے والے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو روک لیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ مبارک کو بڑھاتے ہوئے اور پھر روکتے ہوئے دیکھا ہے، آخر کیا بات تھی؟ حضور نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے پھل کے گچھے کو پکڑا اور پھر میں نے بنا توڑے ہی اسے چھوڑ دیا۔ اگر میں اسے توڑ لاتا تو آپ زندگی بھر اس پھل کو کھاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت، وہ معجزات اور مختار بنا کر بھیجا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کا مشاہدہ کرتے تھے اور جس انسان کو چاہتے جنت میں اسے ایک محل بھی لکھ دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں پائے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ اپنا ہر پیغام، ہر فرمان نبیوں تک حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچاتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کو کبھی دیکھ نہیں پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے لیے بار بار التجا کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ بھی اللہ کو دیکھ نہیں پائے۔ لوگ دیکھنا تو چاہتے تھے مگر اللہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب باری آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے مصطفیٰ کو خود اپنے پاس بلایا اور اپنے سارے پردے ہٹا کر حضور کو اپنا دیدار کرایا۔ خدا اپنے محبوب کے حسن جمال کو دیکھتا رہا اور حبیب خدا کی زیارت کرتے رہے۔ جن کی مرضی خود خدا چاہتا ہو تو ذرا سوچو اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ ایک عورت حضور سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی تک بند کر لی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر عورت کے مکان کی دیوار سے اپنی ٹیک لگا کر اپنے کسی غلام سے باتیں کر رہے تھے۔ جب عورت نے دیکھا تو نفرت کی وجہ سے اپنے گھر کی ساری کھڑکی بند کر لی۔ جبھی حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی پیٹھ مبارک عورت کی دیوار سے لگ گئی، جس کی وجہ سے اب اللہ یہ نہیں چاہتا اس گھر کی عورت جہنم میں جلے، اسی لیے اس نے ادھر آپ کے لیے کھڑکیوں کو بند کیا اور ادھر اللہ نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی۔ اتنے میں گھر سے عورت بے چین ہو کر باہر نکلی اور حضور کے قدموں میں گر کر سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی، جس کے بعد حضور نے بھی اسے معاف کر دیا اور جہنم سے بچا لیا۔